الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے قیامت کے بارے میں بتلائے تھے کہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ و یقین ہے کہ قیامت حقیقی چیز ہے، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان غفلت اور سستی کا شکار ہے، اس لیے کہ گویا یوں سمجھتے ہیں کہ قیامت آئے گی ہی نہیں۔ یعنی اس جانب تو ہمارے یقین ہے کہ قیامت آئے گی ہی، لیکن دوسری طرف ہمارا عمل اس کے خلاف میں ہے۔ عمل، ہمارے کام، ہمارے کرتوت، ہماری حرکتیں، ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ قیامت کو آنا ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے والا بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا، تجارت کرنے والا اپنے تجارت، بیوپار اور کاروبار میں خیانت سے کام لے رہا، شوہر اپنی بیوی و اطاعت کی فرما برداری میں والدین کے حقوق کو پامال کر رہا، والدین اپنے اولاد کے حقوق کا خیال وغیرہ نہیں رکھ رہے۔ اسی طریقے سے انسان بازاروں کی آبادی کی فکر میں لگا ہوا ہے، شیطانوں کی چال چپٹوں میں اس طرح سے آ گیا کہ دنیا کی ہر اعتبار سے ممکن فکر اور کوشش کرتے رہتا ہے، لیکن آخرت سے اس کی کچھ بھی خبر نہیں، کچھ بھی کوشش نہیں۔ یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم نے یوں تصور کر لیا کہ گویا قیامت کو آنا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات اس کے اندر 5 قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذاریات ذروا، قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو زمین سے دھول مٹی اڑاتے ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتے ہیں، فالجاریات یسرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آسانی سے کشتیوں کو چلاتے ہیں، فالمقسمات امرا، اور قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو تقسیم کرتے ہیں، فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی بات ہے، کوئی افسانوی بات نہیں ہے، وَإِنَّ الدَّيْنَ لَوَاقِعٌ، اور بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے یقیناً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی اگر اپنے بندوں کو کوئی بات کہہ دیتے تو بندوں کے لیے ضروری تھا کہ اس بات پر عمل کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم جس بات کا تمہیں ارشاد فرما رہے ہیں وہ بات کوئی عام بات نہیں، بلکہ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہواؤں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی، کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہے ان کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، اسی طریقے سے فرشتوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کی جو ہواؤں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی قسمیں کھائی، اور ان تمام کی قسمیں کھا کر ایک بات کو ارشاد فرمایا کہ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بات بالکل سچی ہے،
یقینی ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ، دھوکہ، فریب اور جھٹلاوا نہیں، اور وہ یہ کہ ان الدین لواقع، بدلے کا دن واقع ہونے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن ہر اچھا برا صاف صاف ظاہر ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، برے لوگوں کو ان کے برائی کا اور نیک لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ ہمیں آج اس چیز کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے، آپ نے جنت و دوزخ کا سفر کیا، جنت کی نعمتوں کو اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دوزخ کی سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اب نماز پڑھانے کی حالت میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے کو جاتے تو کبھی پیچھے کو آ جاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول کی اس حرکت کو دیکھ کر اور اس عادت مبارکہ کو دیکھ کر بڑے تعجب ہوئے۔ نماز کے بعد میں اللہ کے رسول سے انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو آج ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایسا اس سے پہلے کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نماز کی حالت میں کبھی آگے کو جاتے اور کبھی پیچھے کو آتے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حالت میں کبھی میرے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کو دکھلایا جاتا، جب جنت اور اس کے درختوں کو دیکھتا، اس کے عالی شان اور اونچے اونچے درختوں کو دیکھتا، اس کے پھلوں کو دیکھتا تو میں اس کے جانب دوڑتا تو وہ پھر مجھ سے غائب ہو جاتے۔ یقین جانو اگر اس میں کا ایک پھل بھی اگر میں توڑ لیتا اور دنیا میں رکھ لیتا تو قیامت تک کہ وہ پھل ختم نہیں ہوتا، جنت کا پھل تھا، قیامت تک کہ تم اس کے مزہ اور لذت سے تم فائدہ اٹھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے سامنے دوزخ کا منظر لایا جاتا، جب دوزخ کا منظر میرے سامنے ہوتا، وہاں کی ہولناکیاں میرے سامنے ہوتی، اس کی ہوا، اس کی گرم لوائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی آگ، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، تپش والی ہے، تو جب اس کی لپیٹ آتی تو میں پیچھے کو ہٹ جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر دیکھا، آپ نے یقین کیا، آپ کو اس کا یقین تھا۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، لیکن پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی، ہم اس کو افسانوی اور ایک قصے اور کہانیاں ہی کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے کوہ طور کی، طور پہاڑ کی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے طور پہاڑ کی قسم فرمائی، ارشاد فرمائی، کہا کہ قسم ہے مجھے طور پہاڑ کی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور مجھے قسم ہے اعمال نامال کی، مجھے اعمال ناموں کی قسم۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی، ہاں ہمارے جو کندھوں پر سوار ہے کرامن کاتبین، جو فرشتوں کے اعمال لکھتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَسَقْفٍ مَّرْفُوعٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نے بلند آسمان کی قسم کھائی، آسمان، وَسَقْفٍ مَّرْفُوعٍ، ایسا آسمان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی سہارے کے کھڑے کیا۔ ہم جو بھی چیز بنانا چاہے تو اس کو ایک سہارا دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا و بھاری بھرکم آسمان کو بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی پلر و کالم کے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کی قسم کھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے قیامت کا دن، کہ یہ ایک حقیقی چیز ہے، یہ ایک سچی چیز ہے۔
یہ ایک حقیقی شے ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے آنے میں کوئی تردد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، لیکن جب آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام کی تعلیمات سے مشرف نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ آپ اسی ارادے سے مکہ کی گلیوں کے اندر اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے نکلے۔ آپ کو جب یہ اطلاع ملی کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر ان کی بہن ایمان کے اندر داخل ہو گئی، ان کی بہنوئی ایمان میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے اس بات پر اپنے بہن اور بہنوئی کو خوب مارا اور پیٹا۔ پھر بعد میں جب انہوں نے کہا کہ بتاؤ تم کیا چیز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے یہی سورہ طور کی آیت تلاوت فرمائی کہ جس کی تاثیر سے، جس کے اثر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہی سورہ طور کی آیت تھی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ وَرِقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ یہی سورہ طور کی آیتیں تھی کہ جن کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایک نرمی جاری ہو گئی، اور اس نرمی کے اثر سے آپ اسلام سے مشرف با اسلام ہوں۔ قیامت ایک حقیقی چیز ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اس سے اس طرح غافل اور غفلت کا شکار ہے کہ گویا اپنے عمل سے، اپنے ارکان سے، اپنے کرتوت سے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں قیامت کا یقین نہیں۔ ہم اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کر رہے کہ قیامت کا کوئی آنا یقین نہیں۔ ہر چیز کو انسان بھلا دیا، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سب کو بھلا کر ہر کوئی اپنی فکر کے اندر مگن ہو گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قسمیں اٹھا اٹھا کر ایک ہی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا، اذا وقعت الواقعہ، کہ جب واقع ہو جانے والی چیز واقع ہو جائیں گی، یعنی جب قیامت کا دن آ جائیں گا، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کو جب وہ واقع ہو جائیں گی کوئی بھی شخص اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ وہ بہت سے لوگوں کو پست کر دے گا، یعنی بہت سے لوگوں کو گرا دے گا، ان کی شان و شوکت کو ختم کر دے گا، وہ رافعہ، اور بہت سے لوگوں کو بلند کر دے گا۔ آج آپ کو جو دنیا میں شان و شوکت والے لوگ نظر آ رہے ہیں، اونچی اونچی عمارتیں ان کی نظر آ رہی ہے، جھوٹی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے دکھاتے ہیں، خدائی سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے اور اپنے آپ ہی کو دنیا کا خدا وہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کل وہ قیامت کا دن بالکل پست کرا دے گا، نیچے گرا دے گا۔ قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ وہ بہت سے لوگوں کو نیچے گرا دے گا اور نیچے والے لوگوں کو اونچا اٹھا دے گا۔ جیسے آپ دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے دینی لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، وہیں پر اگر کوئی انسان دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، دنیا میں اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کر لے، اگر کوئی سرکاری ملازم بن جائے یا سرکار کے دفتر کے اندر کام کرے یا اونچی سے اونچی پوسٹ حاصل کر لے، ISI آفیسر یا کوئی وکیل یا جج بن جائے، تو اس کا باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے دنیا کے اعتبار سے کیسا مرتبہ حاصل کیا کہ پورے ضلع کا جج میرا بیٹا بن گیا، پورے اسٹیٹ کا آفیسر میرا بیٹا بن گیا، آج پورے ضلع کا وکیل میرا بیٹا بن گیا۔ باپ اپنے بیٹے کی دنیاوی تعلیم پر فخر کرتا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خافضۃ الرافعہ، آج جو تمہیں یہ بلندی نظر آ رہی ہے، آج جو تم اپنی کرسی کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیں گے، اور جو جنہیں آج تم نیچا سمجھتے ہیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو اونچا فرما دیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ حافظ قرآن ہیں، جس کو آج دنیا کے اندر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔
اگر کسی کا بیٹا حافظ بن جائے یا کسی کا بیٹا عالم بن جائے تو لوگ کہتے کہ فلانے کا بیٹا حافظ بن گیا، کیا کرتا؟ بیچارہ ایک مسجد میں امامت کرتا، کیا کرتا؟ بیچارہ 10-50 بچوں کو لے کر انہیں مدرسہ پڑھاتا، یعنی ایک حقارت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا، گویا یوں تصور دلایا جاتا کہ دنیا و معاشرے کے اندر ایک عالم کا اور ایک حافظ کا کوئی مقام نہیں۔ اور ہم اپنے اعتبار سے بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ دیکھو دنیا کے اندر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اگر کوئی انسان چھوٹی سی چھوٹی دکان کے اوپر بھی کام کرتا ہے تو وہ روزانہ 500 سے 400 یا 600 روپے روزانہ اس کی انکم ہوتی ہے، لیکن ایک آپ حافظ قرآن کو پوچھئے اس کی روزانہ کی انکم کیا ہے، تو کسی کی آپ کو 150 نظر آئیں گی اور کسی کی آپ کو 200 نظر آئیں گی، کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے مقام کو، ان کے وقار کو، ان کی عزت کو گرا دیا، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو ایسا بلند کریں گے، ایسا بلند کریں گے کہ لوگ ان کے اوپر انبیاء رشک کریں گے، جو وقت کے نبی ہے، جو شہید ہوئے، وہ بھی ان کے مقام و مرتبے کے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت تقرؤها، کہ تو قرآن شریف کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام اور مرتبہ اور تیری منزل وہیں پر ہوگی جہاں پر تو تیرے قرآن مجید کی آخری آیت کو مکمل کرے گا۔ یہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی، اس تاج کے اندر جو موتی رہیں گا، اس ایک موتی کی روشنی سورج و چاند کی روشنی کو بھی پھیکا کر دیں گے۔ جیسے آج دنیا کے اندر سورج ہمیں نکلتا ہوا دکھتا ہے تو ہر اندھیرا اس سے دور ہو جاتا، انسان بند کمرے میں بھی بیٹھے تو اس کے اگر سورج وہاں پر پہنچ جائے تو بڑے سے بڑے لائٹ کی روشنی وہاں پر فیل ہو جاتی ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے، اس تاج کی روشنی یہ سورج اور چاند کی روشنی کو بھی پھیکا کر دیں گے۔ جب لوگ حافظ قرآن کے والدین کو دیکھیں گے تو بڑے فخر اور تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کوئی نبی ہے، کیا کوئی یہ ولی ہے، یہ کون ہے، کیا کوئی یہ شہید ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی شہید ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، جس کی بدولت آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کو اتنا قیمتی تاج پہنایا۔ تو قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا خافضۃ الرافعہ، کہ وہ دن نیچے گرانے والا بھی ہوگا اور اوپر اٹھانے والا بھی ہوگا۔ آج جو دنیا میں لوگ اونچے اونچی شان والے نظر آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان کی تمام شان و شوکت کو بالکل ختم کر دے گا۔ ان کی شان و شوکت جو ہے صرف قبر کی مٹی تک ہے یا ان کی ریٹائرمنٹ تک ہے، اس کے بعد میں ان کا جو پاس میں کام کرنے والا ملازم ہے وہ بھی ان کو دیکھ کر ان کی عزت و احترام کے اندر کھڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو حافظ ہے، یہ عالم ہے، بھلے ہی ان کی شان و شوکت دنیا کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے کم ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ایسا بلند اور ایسا اونچا فرمائیں گا کہ ان کو دیکھ کر وقت کے نبی بھی رشک کریں گے اور شہید بھی رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بنائے گا۔ تو فرمایا خافضۃ الرافعہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جو نیچے گرانے والا ہوگا اور جو اوپر اٹھانے والا ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا، اور یہ واقعات کب ہوگا، یہ بات کب ہوگی؟ آج تو میں آپ کو کرسی پر بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات کب ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اب اس کے ہلانے کی جیسا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو تہس نہس کر دیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور یہ جو پہاڑ اونچے اونچے بلند پہاڑ ہمالیہ کی شکل میں تمہیں نظر آ رہے ہیں،
کل قیامت کے ایک ہی جھٹکے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بکھری ہوئی دھول کی طرح بنا دیں گے۔ جیسے دھول کے اندر ایک پیر مارتا ہے انسان تو دھول ادھر ادھر اڑنے لگتی ہے اور بکھر جاتی ہے، ویسے ہی جب قیامت کا جھٹکا ان پہاڑوں کے اوپر برسے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑوں کو دھول کی طرح بنا دیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اب قیامت کے دن لوگوں کی 3 جماعتیں ہو جائیں گی۔ لوگ آج دنیا کے اندر انسان جماعتوں میں بٹا ہوا ہے، ہر کسی کی ایک جماعت ہے، کسی کی دین کے لائن سے، کسی کی دنیا کی لائن سے، کسی کی سیاسی لائن سے، وہ اس سے باہر نہیں نکلتا، کسی کی مزدوری لائن سے، ہر کوئی ایک جماعت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو 3 جماعتوں کے اندر بانٹ دیں گے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ ایک تو جماعت وہ ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دنیا میں راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور دوسری جماعت وہ ہوں گی کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کہ وہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ ان کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سیدھے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور ان کی کیا شان ہوں گی؟ ما اصحاب المیمنہ، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ فالسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اور یہ لوگ پہلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نزدیک تھے، جو قریب تھے، یہی وہ لوگ ہوں گے سیدھے ہاتھ والے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے سیدھے ہاتھ والے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے اوپر قربان کر دیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے تمام تر خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے دلی جذبات اور اس کے ارادوں اور اس کے ارمانوں کو ترک کر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ دنیا ان کے سامنے ادھر ادھر ہو جاتی لیکن ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، اور اگر غلطی سے نافرمانی ہو گئی ہوں گی تو اس سے فوراً انہوں نے توبہ کر لیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے جو گرمی میں اپنے رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے تھے۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے سردی کے سخت موسم میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بھری جوانی کے اندر، جبکہ انسان کے دل کے جذبات گناہوں کے اوپر ابھرتے ہیں، انسان کو اس کا نفس و شیطان کے کاموں میں لگاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس پر پیر رکھ کر اپنے رب کی اطاعت کو قبول کیا اور جوانی میں اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا دیا۔ یہی وہ سیدھے ہاتھ والے ہوں گے کہ جن کی زبان کے اوپر ایمان و اسلام نہیں تھا بلکہ ان کے دل کے اندر ایمان و اسلام اتر چکا تھا اور وہ اس سے ذرہ برابر بھی ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ سیدھے ہاتھ والے لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ یہ بڑے بڑے عالیشان باغات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استقبال فرمائیں گے، بڑی بڑی اونچی اونچی جنتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل فرمائیں گے۔ فی جنات النعیم سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، یہ اگلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے لیے ان کا ایسا اعزاز اور ان کے لیے ایسا اکرام فرمائیں گے کہ ان کی خدمت کے اندر ہر وقت خادم لگے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں بھلے ان لوگوں کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے
کوئی ان کے ہاتھ تلے کام کرنے والا نہیں ہے، لیکن کل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمت کے اندر ہزاروں خادم لگا دیں گے، جو ان کے پاس میں کبھی تو شراب کا پیالہ لے کر آئیں گے، جو ان کے پاس میں کبھی تو میووں کی پلیٹ لے کر آئیں گے، جو ان کے پاس میں کبھی تو عمدہ سا عمدہ کھانا لے کر آئیں گے۔ وہ جنت میں ایسے پھریں گے اور ایسے گھومیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم کأنہم لؤلؤا منثورا، کہ یہ جو جنتی لوگ ہیں ان کے یہاں پر جو کام کرنے والے خادم ہوں گے، ان کے یہاں پر جو کام کرنے والے ان کے غلام ہوں گے، جب تو انہیں جنت میں دیکھیں گا تو وہ اتنے خوبصورت و حسین ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر تو یوں کہیں گا یہ تو موتی ہے جو ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے اگر موتی کو اگر بکھیر دیا جائے تو ان کی چمک نظر آتی ہے، ایسی یہ جنتیوں کے ہاتھ تلے کام کرنے والے خادموں کی چمک و دمک ایسی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ تو ہے سیدھے ہاتھ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹے ہاتھ والوں کے بارے میں، یعنی وہ لوگ جن کو نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جانے والے کیا ہی برے لوگ ہیں وہ دائیں ہاتھ میں اعمال دیے جانے والے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر، اپنی زندگی کے ریکارڈ کو دیکھ کر، جو کچھ انہوں نے اپنی دنیا کے اندر کیا، اپنی کارکردگی کو دیکھ کر ارشاد فرمائیں گے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ ہے کاش ہمیں تو اپنا نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اب ہمیں پتہ نہیں کہ اب ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، ہمارا حساب و کتاب کیا ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی ہمارا قصہ تمام کر دیتی، موت کے بعد میں یہ دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی لفڑا نہ ہوتا کہ ہم آج یہاں پر پھنس چکے ہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی آتی اور ایک جھٹکے میں ہماری پوری زندگی ختم کر سب کچھ ختم کر دیتی، لیکن اب تو ہم دوبارہ زندہ ہو گئے اور یہ نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں کی، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کمزوروں کا خون چوسا، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات دن ایک کر دیا، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر ایک کی نافرمانی کی، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا دیا، وہ مال کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے نہ نماز کا پتہ کیا نہ روزوں کو رکھا، وہ مال کے جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ما اغنا عنی مالیہ، وہ مال کے جس نے مجھے ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ مال کا جو فائدہ ہے ہماری صرف دنیا کی حد تک ہے، تو وہ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہیں گا ما اغنا عنی مالیہ، کہ وہ مال کہ میرا ذرہ برابر بھی اس نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا۔ حلق عنی سلطانیہ، کہ جو میری حکومت تھی جس پر میں 4 گز کی زمین پر اپنی حکومت سمجھتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ میرا راجیہ ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا شیتر ہے، یہ میرا گاؤں ہے جس کے اوپر میں اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر سکتا ہوں، وہ میری سلطنت، وہ میری حکومت آج میرے کچھ کام میں نہیں آئی۔ ما اغنا حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت ختم ہو گئی۔ ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، ادھر یہ بندہ ایسے ہی افسوس کرتے رہیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ اس نافرمان کو پکڑو اور اسے بیڑیوں میں جکڑ دو اور اسے دوزخ میں لے جا کر پھینک دو۔
सारी जिंदगी का पछतावा इंसान अपने नामाए आमाल को देखकर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में इरशाद फरमाएंगे कि इसको पकड़ो और इसको बेड़ियों के अंदर जकड़ दो और इसे दोज़ख में ले जाकर फेंक दो। सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, और सिर्फ दोज़ख में फेंको ही मत बल्कि इसे ऐसी जंजीरों के अंदर बांधो कि उन जंजीर की एक एक कड़ी एक हाथ के बराबर है। फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन, के एक एक कड़ी उसकी 70 हाथों के बराबर है। ऐसी जंजीर के अंदर इसे दोज़ख के अंदर डाल को दो और फेंक दो। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वही शख्स है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्ब अज़ीम के ऊपर ईमान नहीं रखता था। आज अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कसम खा खा कर एक बात क़यामत के बारे में इरशाद फरमा रहे, लेकिन कोई यकीन नहीं, कोई नहीं कि अफसाने और कहानी की बात समझ लिया। कल अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वही शख्स है इन्नहु ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, कि ये रब्ब अज़ीम के ऊपर ईमान नहीं रखता था। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, और ये क्या लोगों को खाना खिलाता, बल्कि जो लोग गरीबों और मिस्किनों को खाना खिलाते थे ये उन्हें भी रोका करता था। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, दुनिया में तो इसके बड़े मददगार थे, दुनिया में तो इसके बड़े चाहने वाले थे कि अगर कोई इसे जरा से ऊ कर देता तो इसके ऊपर पूरा शहर का शहर भर जाता था और उस सामने वाले से बदला ले लिया करता था। दुनिया में तो इसके बड़े चाहने वाले थे कि अगर किसी अदालत में इसका केस जाता तो जज भी इसका, पुलिस भी इसके और इसका वकील भी इसका, सब कुछ इसका होता था। दुनिया में तो इसके बड़े चाहने वाले थे, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है। यहाँ पर तमाम के तमाम बादशाहों को अल्लाह तबारक व तआला मुजरिम बनाकर पेश करेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है जहाँ पर हर एक को इंसाफ मिलना है। बल्कि अगर कोई ताकतवर बकरी अगर किसी कमज़ोर बकरी को मारेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी वहाँ पर इंसाफ दिलाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की अदालत है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के मुताबिक फैसले होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के बारे में फरमाएंगे कि दुनिया में तो इसके बड़े चाहने वाले थे, लेकिन ये अल्लाह की अदालत है। यहाँ पर फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज के दिन इसका कोई मददगार नहीं होगा, आज के दिन इसका कोई चाहने वाला नहीं होगा। वह बीवी के जिसके खुश करने के लिए इसने हलाल व हराम की परवाह नहीं की, बीवी बच्चों का पेट भरने के लिए हर किस्म के माल को अपने घर के अंदर जमा कर लिया, लेकिन आज न उसकी बीवी न उसके बच्चे कोई इसके काम में आने वाला नहीं है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और इसके लिए दुनिया में तो बड़े खाने खाया करता था, एक से एक और उम्दा से उम्दा खाने और पकवान तैयार किया करता था, लेकिन यहाँ पर सिवाय गिस्लीन के पानी के इसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये गिस्लीन खाएंगा। और गिस्लीन क्या है उसके बारे में फरमाया, गिस्लीन वो पानी है कि गिस्लीन वो खाना है कि जब दोज़खी उसके उस बर्तन को मुंह को लगाएगा तो अभी तो पेट में नहीं डालेगा, लेकिन उसको लगाएगा तो उसी वक्त उसके होठ भी जल जाएंगे। होठ तो क्या, जो दिल अंदर है उस दिल तक भी उसकी आग पहुंच जाएंगी। ऐसा सख्त खाना अल्लाह तबारक व तआला उन दोज़खियों को खिलाएंगे। ये किसके लिए होगा? उस शख्स के लिए होगा जिसको नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास में मौका है, हम अपने रब को राज़ी करें, हम उन लोगों के लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवाए जिनको अल्लाह तबारक व तआला उनका रिज़ल्ट उनके सीधे हाथ में अता करेंगे। हर कामयाब इंसान का रिज़ल्ट अल्लाह तबारक व तआला उसका नामा आमाल, उसकी ज़िंदगी की किताब जो अता फरमाएंगे उसके सीधे हाथ में अता फरमाएंगे। और सीधे हाथ के लिए क्या करना होगा? अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारना होगा। हमें अपनी मन मर्जी को कुर्बान कर अपनी मन मर्जी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के ऊपर कुर्बान करना है।
یہ دنیا 2 دن کی دنیا کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر گزار لیں گے تو پھر ہمیشہ باقی رہنے والی جنت اور ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی زندگی اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں پہلے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما۔ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت نکال بیٹا اس کو ہاں